ایران کے ساتھ جنگ میں ہمارا اسلحہ اور میزائل ختم کیوں ہوئے؟ ٹرمپ انتظامیہ میں اختلافات شدت اختیار کر کے ٹرمپ نے اپنے وزیر جنگ کو جھاڑ پلا دی۔ اس سارے معاملے پر بات کرتے ہیں اظہر علی خان سے۔ اظہر بھائی، سننے میں آ رہا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ میں اس وقت شدید اختلافات چل رہے ہیں اور تمام اعلیٰ عہدیدار جو ہے نا وہ میزائلوں کی کمی اور اسلحے کی کمی کے معاملات کو ایک دوسرے پر ڈال رہے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اصل میں کامیابی کے کو گلے لگانے والے 100 لوگ ہوتے ہیں اور ناکامی یتیم ہوتی ہے۔ تو اب ناکامی یتیم ہوئی ہوئی ہے اور اب سب یہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ وہ کون ہے جس نے غلط ایسٹیمیٹس دیے ڈونلڈ ٹرمپ کو اور یہ بتایا کہ ہمارے پاس تو بہت طاقت ہے، ہم تو ایران کو جب چاہیں توڑ کے رکھ دیں، اور بار بار یہ کون بریفنگ دیتا تھا کہ ایران 34 گنا چھوٹا ملک ہے عسکری طور پہ اور ہم جب چاہیں اس کو دبا کر ختم کر سکتے ہیں۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ جب یہ سوال کر رہے ہیں اور بھری میٹنگ میں کر رہے ہیں اور وزیر جنگ کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں، پیٹ ہیگزت کی طرف، کہ یہ بتاؤ کہ کس طرح ہمارے اسٹاک پائلز ختم ہو گئے اور ہمارے پاس جب میزائل ہی ختم ہو گئے، ہتھیار ختم ہو گئے، تو یہ اچانک کیسے ہو گیا اور اس کا ذمہ دار کون ہے؟ تو ایک تو وہ تسلی بخش جواب نہیں دے سکے، بہت زیادہ حیران ہوئے، تھوڑے سے برہم بھی ہوئے کہ میرے اوپر کیوں سب یہ بوجھ لاد رہے ہیں، اور دوسری طرف جتنا غصہ ڈونلڈ ٹرمپ کا تھا اس کا سارا غصہ جو ہے وہ انہوں نے دوسری طرف ڈائیورٹ کر دیا، اور دوسری طرف بیٹھے تھے نائب وزیر دفاع اسٹیفن فنبرگ، اور اسٹیفن فنبرگ کو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بتائیں گے، انہوں نے کہا تھا کہ اس وقت صورتحال ایسی ہے، ہمارے پاس اسلحہ اتنا ہے، تو اس وقت کوئی بھی امریکی انتظامیہ میں ایسا موجود نہیں ہے جو یہ بات کہے کھل کر کہ ہاں میں نے بریفنگز دی تھیں، میں نے اس بات کو انشور کیا تھا کہ ہاں بھائی اسلحہ بہت ہے ہمارے پاس، ہم لڑ سکتے ہیں۔ اب جنرل ڈین کین جو وہاں پہ جو ان کی افواج کے سربراہ ہیں، بار بار مختلف بریفنگز میں، مختلف میٹنگز میں یہ بات کر رہے تھے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب آپ اس بات کو اپنے پیش نظر ضرور رکھیں کسی بھی حملے کی بات کرتے ہوئے، کوئی دھمکی دیتے ہوئے، کہ ہم ایران کے ساتھ بہت زیادہ انگیج نہیں رہ سکتے ملٹری طور پہ، اگر ہم حملے کریں گے تو ہماری چیزیں ختم ہو جائیں گی، ابھی کم ہو رہی ہیں۔ بار بار کمی کی بات کرنے کے باوجود ڈونلڈ ٹرمپ نے اس بات پہ دھیان نہیں دیا کیونکہ وہ پیٹ ایگزٹ کو سن رہے تھے۔ وہ پیٹ ایگزٹ کو سن رہے تھے، وہ دراصل وہ یہی بات ہے کہ وہ جو ان کے مشیران ہیں نا، انہوں نے ایکچولی ٹرمپ کو ڈبویا ہے۔ مشیران غلط اطلاعات دیتے رہے اور ٹرمپ انہی کی بات سنتے رہے، جو لوگ صحیح بات کر رہے تھے ٹرمپ نے ان کی بات ہی نہیں سنی۔ جی، اور جو پروفیشنل لوگ تھے جو اس جنگ کو لڑ رہے تھے، جو اس کے ذمہ دار تھے، جو گراؤنڈ پہ سارے معاملات کو دیکھ رہے تھے، ان کی کسی بات کو سنا نہیں۔ جنرل ڈین کین چیختے رہے، بتاتے رہے بہت ساری چیزیں، جہاں امریکہ مضبوط تھا جنرل ڈین کین نے بتایا، لیکن جو ڈونلڈ ٹرمپ تھے وہ زیادہ تر پیٹ ہیگزٹ کی طرف دیکھ رہے تھے، اور وہ اسی لیے حیران بھی رہ گئے ہیں اب کہ اب وہ ایک طرف تو کم ہو گئی ہیں ساری چیزیں اور دوسری طرف اس کی ذمہ داری لینے والا بھی کوئی نہیں ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیفن فنبرگ کی طرف وہ اشارہ کرتے ہیں۔ اب یعنی وہ یہی ہو رہا ہے کہ بھائی ذمہ دار کون ہے؟ میں نہیں ہوں جی، وہ اس کی طرف اشارہ کر دیا، وہ اگلا کہتا ہے جی میں ذمہ دار نہیں ہوں تو وہ ذمہ دار ہے، یعنی کوئی بھی ذمہ داری لینے کو تیار ہی نہیں ہے، کوئی بھی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے۔ اور اب صورتحال یہ ہے کہ اب کھل کر یہ بات ڈونلڈ ٹرمپ کو پتہ چل گئی ہے کہ ہم زیادہ دن تک ایران کے ساتھ نہیں لڑ سکتے۔ اچھا، دنیا جو رپورٹ بنا رہی ہے وہ یہ بنا رہی ہے کہ دراصل آپ چین اور روس کے ساتھ جنگ لڑنے کے قابل ہی نہیں رہے۔ اگر آپ کے کوئی اس طرح کا کانفلکٹ ہوتا ہے جس میں آپ چین کے ساتھ جاتے ہیں، رشیا کے ساتھ جاتے ہیں، یا کسی ایون ایران کے ساتھ جاتے ہیں، تو ایران کے ساتھ بھی آپ 15-20 دن تک جنگ لڑنے کے قابل نہیں ہیں۔ اور اس کا ایک واضح اور بہت ہی نظر آنے والا ثبوت یہ ہے کہ دراصل آپ ایران کے ساتھ اب بات چیت کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ چاہ رہا تھا بات چیت کرنے کا، ایران نے کبھی نہیں کہا کہ ہم بات چیت کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو اس کی تردید بھی کر دی کہ جناب ہم نے ایسی کوئی بات نہیں کی، بات چیت کی، یہ امریکہ چاہتا ہے، اور امریکہ بھی مجھے لگتا ہے کہ ٹرمپ کو جب پتہ لگتا ہے کہ یار شاید اسلحہ کم ہو رہا ہے، میزائل کم ہو رہے ہیں، تو تھوڑے دیر کے لیے جنگ بندی کر دی جائے، اور ابھی بھی مجھے لگتا ہے کہ یہی صورتحال ہے، اس لیے جنگ بندی کی گئی ہے تاکہ جو ہے نا اپنے آپ کو کسی طرح بچا لیا جائے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور ایران اس چیز کو بھی اب پڑھ رہا ہے کیونکہ اس کو اندازہ ہے کہ یہ جب بھی رک جاتے ہیں، تھم جاتے ہیں، تو یہ پلٹ کر اس کے بعد سانس لینے کے بعد وار کرتے ہیں، اور اسی لیے آج آپ نے دیکھا بھی اور ایک ویلاگ بھی کیا آپ نے کہ وہ خلیج کے کچھ ممالک کے اندر انہوں نے اپنے ٹارگٹ سیٹ کر لیے۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ پریسیجن اسٹرائک میزائلز جو ہیں، جو انتہائی مہنگے بھی تھے، وہ آپ نے بے دریغ خرچ کر دیے، اس کے اسٹاک پائلز ختم ہو گئے، پوری دنیا میں خبریں چھپ گئیں، پوری دنیا کی جو عالمی طاقتیں تھیں وہ یہ بات سمجھ گئیں۔ اب بچے کو پتہ ہے کہ آپ کی جیب میں کچھ نہیں ہے، اور آپ اتنے مجبور ہو گئے ہیں کہ آپ کبھی ٹروتھ سوشل پر آ کر بات کرتے ہیں، کبھی آپ کسی میٹنگ کے ذریعے، کبھی کسی بیان کے ذریعے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت کچھ ہے، اور اگر تم نے کوئی ایسی بات کی تو میں مطلب اس کو بہت ہی سنگین قسم کی غداری سے انہوں نے اس کو تشبیہ دینے کی کوشش کی ہے۔ تو اصل میں بات یہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ بہت پریشان ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ چلے تھے ساری مہم پہ ایران کے لیے تو بہت سارے لوگ ان کے ساتھ تھے،
ان کے ساتھ نیتن بھی تھا, اس کی موساد بھی تھی, وہ بھی بریفنگ دیتی تھی, پینٹاگون بھی بات کر رہا تھا. تو غلط اطلاعات پہ انہوں نے یہ حملہ کیا اور پھنس گئے. بالکل پھنس گئے. تو اب وہ پہلے تو یہ ساری چیزوں کے شور مچاتے تھے, اب جب وہ آگے بڑھ چکے ہیں, پھنس چکے ہیں, اور اب پوری دنیا آ کے ڈونلڈ ٹرمپ سے سوال کرتی ہے کہ آپ نہ ہرمز کیوں نہیں کھلوا پا رہے. بھائی اب آپ سے نہیں ہوتا تو آپ پیچھے ہٹ جائیے, اگر آپ کو ایران کو نہیں ہٹا پاتے تو آپ شکست کا اعلان کریں, پیچھے ہٹیں, اس پورے وار تھیٹر سے باہر نکلیں, اور اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں تو کر کے دکھائیں. اب یہ دونوں کام ڈونلڈ ٹرمپ کے بس سے باہر ہیں. اگر ان کو کوئی سیف ایگزٹ بھی ملنا ہے, سیف پیسج ملنا ہے, تو بھی وہ ایران کی ہی مرہون منت ملنا ہے, اور اگر انہیں جا کر اس کو تباہ کرنا ہے تو یہ تو سارے خام خیال نکال چکا ہے. ایران اتنا مارا ہے اس نے امریکہ کو کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ چونکہ آج کل جنگ بندی ہے اور دوسری طرف یہ خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ اس کے پاس جو ہے نا میزائلوں کی کمی ہو گئی ہے, تو کیا امریکہ دوبارہ اپنے میزائلوں کا ذخیرہ بڑھا کے ایک دفعہ پھر ایران کو نشانہ بنانے کی کوشش کرے گا؟ عدیل بھائی, جو صورتحال ہے نا, جو اسٹیٹس بتا رہے ہیں وہ بہت خوفناک ہیں. وہ بہت خوفناک اسٹیٹس یہ ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ بلا کر اسلحہ مینوفیکچر کرنے والی کمپنیز کو, اسلحہ بنانے والی کمپنیز کو کہہ رہے ہیں کہ پروڈکشن اپنی 3 گنا بڑھا دو, 4 گنا بڑھا دو. انہوں نے کہا ہم جتنی بھی رفتار بڑھا دیں, جتنا بھی پیسہ لگا دیں, ہم وقت کو تو شکست نہیں دے سکتے نا. تو ہمیں کم از کم 1 سال 2 سال 3 سال اور مختلف میزائلز کے حوالے سے انہوں نے مختلف ٹائم دیا ہے. تو یہ سارے میونیشنز, یہ سارے میزائل, یہ سارے انٹرسیپٹرز جو انہوں نے استعمال کر لیے ہیں ایران کے خلاف, بے دریغ استعمال کر لیے ہیں, یہ صحیح طرح سے اس کے سٹاکس بھرنے میں ان کو 4 سے 5 سال لگ جائیں گے, اور کچھ چیزیں ان کے پاس 1 سے 1.5 سال میں آئیں گی. تو یعنی مطلب جو میزائل ہیں انہیں ایک میزائل کو بننے میں خاصا عرصہ درکار ہوتا ہے. ہر میزائل کی الگ الگ ایک پروڈکشن کی کیپیسٹی ہے کہ کتنے میزائل وہ بنائے جا سکتے ہیں. جو پریسیجن اسٹرائک میزائلز ہیں وہ جتنی بھی تیزی سے آپ بنا لیں وہ آپ 100-200 تیار کر پاتے ہیں بہت جلدی, کیونکہ وہ بہت ہی مہنگے بھی ہیں اور بہت ہی احتیاط سے ان کو تیار کرنا پڑتا ہے. جو دیگر اور میزائل ہیں, ٹوماہاک میزائل ہیں, اس کی ہر چیز کی ایک الگ الگ ڈیٹ دی ہوئی ہے انہوں نے. تو جو امریکہ ایران سے جنگ سے پہلے چلا تھا جتنے سارے میزائل لے کے, اپنے ترکش میں بہت سارے تیر لے کے, وہ ترکش خالی ہو چکا ہے. اس میں اگر آپ کو مختلف قسم کے تیر اس میں دوبارہ بھرنے ہیں تو اس کا الگ الگ ٹائم ہے. ہر کمپنی اپنی اپنی چیزوں کے الگ الگ ٹائم بتا رہی ہے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر 1 سال بھی لگا لیں کم سے کم, تو 1 سال تک آپ کیا ایران کے ساتھ گفتگو کرتے رہیں گے اور اس وار تھیٹر میں ایک نئی جنگ نہیں چھیڑیں گے, کوئی حملہ نہیں کریں گے. اور اگر آپ حملہ کرتے ہیں تو آپ کو جواب ملے گا اتحادیوں کی زمین پر مشرق وسطیٰ میں. پھر اتحادی آپ کو آ کے دوبارہ پکڑیں گے گردن سے, دفاع نہیں کر پائیں گے, دفاع نہیں کر پائیں گے. پھر آپ اس پہ حملہ کرنے کی کوشش کریں گے, وہ آپ کو 4 گنا شدت سے مارے گا ایران جس طرح مار رہا ہے. ایران کے پاس میزائلوں کی کمی نہیں ہے, کوئی کہہ رہا ہے اس کے پاس 60,000 میزائل ہیں, کوئی کہہ رہا ہے 25,000 ہیں, کوئی کہہ رہا ہے 90,000 ہیں. تو اس کے پاس تو بھرے پڑے ہیں ذخائر, پہاڑوں کے نیچے پتہ نہیں کیا کچھ خزانہ دفن ہے, کسی کو نہیں پتا. وہ نکالتا ہے, ہر دفعہ نئی چیز سے وار کر رہا ہے. خیبر شکن میزائل کی نئی ٹیکنالوجی نے حیران کیا ہے, ڈرونز بھی وہ 3-4 قسم کے نئے ویریئنٹ لے کر آ گئے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران چاہے گا تو لمبی جنگ کر سکتا ہے, امریکہ اس سے لمبی جنگ نہیں کر سکتا. وہ اسٹاک پائلز کو بھرنے میں ابھی بہت ٹائم لگائے گا, اور اگر وہ اسٹاک پائلز نہیں بھرے تو آپ کیا آبنائے ہرمز کو کھلوانے کے لیے مذاکرات کرتے رہیں گے. تو امریکہ کو بہت جلد ڈیسائیڈ کرنا ہے, اور یہ چھوٹی سی غلطی, چھوٹی سی چیز جو اس نے نظر انداز کی ہتھیاروں کے حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ نے اور ان کی تمام کیبنٹ نے, اس چیز یہ ان کے گلے پڑ گئی ہے. اور یہ اب ان کو یہ بتائے گی کہ یہ ساری چیزیں, یہ جو صورتحال ہے یہ طے کرے گی کہ اب کتنی دیر امریکہ اس وار تھیٹر میں رہتا ہے اور اس کو گرم رکھنے کی کوشش کرتا ہے. اب یہ صرف بیانات سے گرم ہو سکتا ہے, یہ وار تھیٹر اب بارود سے گرم نہیں ہو سکتا. بہت شکریہ اظہر بھائی. اظہر بھائی نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس سارے معاملے پر روشنی ڈالی. مزید اپڈیٹس کے لیے ہمیں فالو کرتے رہیں. عدیل احمد اور اظہر علی خان کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.